اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، یہ پرسکون گھر ہے. اس کے ذریعے سے میں نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. کچھ جو ہے وظائف وغیرہ ہیں، جیسے اس میں یہ لکھا ہے حصول اولاد کے لیے مجری وظائف و عملیات، یعنی جس اولاد کی ہم تمنا کرتے ہیں بیٹا یا بیٹی کی، اس کے لیے قرآن حدیث سے جو ہے اللہ والوں نے جو ہے اس کو نکالا ہے. تو اس پر اس وظائف کو پڑھنے سے یا اس پہ عمل کرنے سے اللہ پاک سے امید ہے اچھی اور بری چیز اور تقدیر اللہ نے لکھی ہے. اللہ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، لیکن دعا میں وہ اثر ہوتا ہے. اللہ جو ہے جو بندہ مانگتا ہے، اگر اللہ کو دینا ہوتا ہے تو اللہ اس کو بدل بھی دیتا ہے. تو یہ اللہ والوں نے نکالا ہے. تو میں پڑھتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولاد ہونے کی نیت سے زمزم کا پانی پینا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو ایک شخص کی 40 سال تک اولاد نہیں ہوتی، اس نے زمزم شریف اولاد کی نیت سے پیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی. یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس نیت کو پورا کرتا ہے. تو ایک شخص کی 40 سال سے اولاد نہیں تھی، اس نے اسی نیت سے اولاد کی نیت سے زمزم کو پیا تو اللہ نے اس کو اولاد عطا فرمائی. انڈوں کا استعمال میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو ہے اس میں طریقہ بتایا گیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرے گھر میں اولاد نہیں پیدا ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز فرمایا کہ تو انڈے کھایا کر. یہ ہمارے نبی نے علاج فرمایا بتایا. اولاد نرینہ کی تمنا. جس کو اولاد نرینہ کی تمنا ہو، اولاد کی تمنا کے ساتھ والدین کو نرینہ اولاد کی بھی خواہش ہوتی ہے. آج کل عام مشاہدہ ہے کہ گھروں میں اکثر بچیوں کی پیدائش ہو رہی، یعنی بیٹیوں کی. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ قریب قیامت میں عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہوگی، یعنی عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی قیامت کے قریب. یہ قیامت کی نشانی بھی ہے. ذیل میں بعض تدابیر ذکر کی جاتی ہے جن کو اختیار کرنا اسباب ہے. یہ سب کیا ہے جو بتایا جا رہا ہے؟ یہ سب اسباب ہے کے درجے میں تو ہے، تاہم ہر چیز اللہ کی مشیت سے جڑی ہوئی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تدابیر سے اولاد نرینہ عطا فرما دے. متقدم علماء میں سے کسی نے لکھا ہے اور میرا تجربہ بھی ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہو اس وقت اس کا نام محمد رکھ دیا جائے تو وہ بچہ لڑکا ہوگا. اللہ سے امید ہے. بشرا نام رکھنا. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا بشرا ھذا غلام. فرمایا کسی کے یہاں لڑکا پیدا نہ ہو تو وہ اپنی لڑکی کا نام بشرا رکھے، بشرا کے بعد لڑکا پیدا ہوگا. بہت سو نے تجربہ کیا ہے کہ جنہوں نے بچی کا نام بشرا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لڑکا عطا فرمایا ہے. یا تو ایک نقطے کی بات ہے، کوئی عقیدہ رکھنے کی بات نہیں ہے. یعنی عقیدہ رکھنا کہ میں ایسا کروں گا تو یہی ہوگا ہی، یہ بات غلط ہے. یہ صرف نقطے کی بات ہے. اگر عطا ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے، نہیں ہے تو بھی اللہ کا شکر ہے. وظائف پڑھنا، یعنی ہوتا ہے نا کوئی پیر سے انسان مرید ہوتا ہے تو وہ حضرت سے اپنی تکلیفیں بتاتا تو حضرت جو اس کو پڑھنے کی چیزیں بتاتے، چاہے وہ گناہ چھوڑنے کے لیے ہو یا کسی چیز کے لیے ہو. جس کو اولاد سے مایوسی ہو وہ اس آیت کو پڑھ لیا کرے. خداوند کریم اس کی برکت سے فرزند صالح عطا فرمائے گا.
یہی دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ جیسے فرزند نصیب فرمایا۔ یہ وہ ضامن آیت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے۔ ایک اور طریقہ ہے یا متین پڑھنا۔ عورت کا خاوند یا کوئی دوسری عورت اس کے پیٹ پر، یہ عمل بتایا جا رہا ہے، عورت کے پیٹ پر انگلی سے دائرہ 70 بار بنا دے اور ہر بار یا متین کہے، انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ سورۃ الاعلیٰ پڑھنا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ شروع مہینے میں حمل میں، یعنی جب بچہ ٹھہر جاتا ہے اسی میں جو ہے، اگر عورت کی دائنی پسلی پر، یعنی یہاں پر دائنی پسلی پر یہ صورت لکھ دے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ تو یہ کچھ وظائف تھے جو حضرت نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو عطا فرماوے، یہی میری اور ہم سب کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پڑھنے والوں کو عطا فرماوے، ان وظائف پر عمل جس کو نہ ہو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کے ذریعے اللہ جس کی جو خواہش ہو، اللہ جائز خواہش پوری کر دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔